اسی طرح دین کے معاملے میں اگر 3 چیزوں کا خیال کریں تو عبادت بہت اچھی ملتی ہے، کیونکہ آخرت اچھی ہوتی ہے عبادات کی وجہ سے۔ اور عبادت اچھی کیسی ہوگی؟ نمبر 1 عبادت کا وقت دیکھیں، نمبر 2 عبادت کا مقام دیکھیں، نمبر 2 عبادت کو سمجھنے والے علماء اور فقہا سے پوچھ کے کریں۔ بس 3 چیزوں کا خیال کریں گے، عبادت کا اجر بڑھ جائے گا اور انشاءاللہ آخرت بہت اچھی ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ عبادت کا خیال کرتے ہیں لیکن عبادت کے وقت کا خیال نہیں کرتے۔ جس طرح ہمارے ہاں پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ عبادت میں وقت کا، مقام کا اور عبادت کے ماہر کا خیال کریں۔ اب اگر ایک عبادت ہم کرتے ہیں غیر رمضان میں، اس کا اجر اور ہے، اور وہی عبادت کریں رمضان میں تو اس کا اجر اور ہے۔ وقت کے بدلنے سے عبادت کا اجر بدل گیا ہے۔ اور اگر ایک نماز ہم گھر میں پڑھیں تو ایک نماز پر 1 کا اجر ہے، مسجد میں جماعت کرا لیں تو 27 کا اجر ہے، جامع مسجد میں پڑھ لیں تو 500 کا اجر ہے، بیت المقدس میں پڑھ لیں تو 1000 کا اجر ہے، مسجد نبی میں پڑھ لیں تو 50,000 کا اجر ہے، اور اگر بیت اللہ حرم مکہ میں پڑھ لیں تو پھر 1,00,000 کا اجر ہے۔ جگہ کے بدلنے سے عبادت کا اجر بھی بدل گیا ہے۔ عبادات میں عبادت کا وقت بھی دیکھیں، عبادت کا مقام بھی دیکھیں، اور عبادت کریں تو عبادت کے ماہر سے پوچھ کر عبادت کریں، اپنی مرضی سے نہ کریں، ورنہ ہم کسی کو عبادت سمجھ رہے ہوں گے اور وہ عبادت نہیں ہوگی۔ ان کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ میں ایک مرتبہ افریقہ کینیا کے سفر پہ تھا، تو وہاں ایک شہر ہے ممباسا، وہاں بعض علماء مجھے کہنے لگے کہ ہم بسا اوقات اسفار کرتے ہیں تو ہم سفروں میں ظہر عصر کی نماز جمع کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ظہر اور عصر ہم اس لیے جمع کرتے ہیں کہ ہم کوچ پہ بیٹھتے ہیں، ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت شروع ہوتا ہے وہ رکتی نہیں ہے، آگے مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو عصر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، اس لیے ہم ظہر عصر جمع کر لیتے ہیں تاکہ قضا سے بچ جائیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رمضان المبارک میں 1 یا 2 دن کا ایسا سفر کرنا ہے کہ جس میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو پورا یقین ہے کہ سفر مشقت والا ہے، سفر ایسا ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکیں گے، تو اگر وہ شعبان میں 2 روزے رکھ لیں تو کیسے ہیں؟ کیونکہ رمضان میں تو وقت نہیں ملے گا، نہیں رکھ سکیں گے نا، تو شعبان میں رکھ لیں۔ کہا جی شعبان میں رکھیں گے تو وہ تو ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا جمع کر لیں نا، ایک 15 شعبان کا رکھ لیں، 2 رمضان میں رکھ لیں تو 3 روزے رکھ لیں۔ کہا جی وہ تو ادا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا رمضان کا روزہ تو فرض تب ہوتا ہے جب رمضان کا چاند نظر آئے، تو میں نے کہا عصر کی نماز فرض تب ہوتی ہے جب عصر کا وقت شروع ہو، تو جب آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے، وہ نماز آپ پر فرض ہی نہیں ہے، تو آپ نے نماز پڑھی کون سی ہے؟ تو آپ سوچنے لگے۔ کہا جی اگر ہم نہیں پڑھیں گے، مغرب میں پڑھیں گے تو پھر وہ تو قضا ہو جائے گی۔ میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خندق کے موقع پر عصر کی نماز قضا فرمائی ہے اور مغرب میں جا کر پڑھی ہے، قضا ہوگی تو مغرب میں پڑھ لی ہے۔ وقت سے پہلے نماز پڑھیں وہ تو تب پڑھیں گے جب نماز فرض ہوگی، اور نماز فرض ہوتی ہے وقت سے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ جب تک نماز کا وقت داخل ہی نہیں ہوا تو نماز فرض ہی نہیں، تو آپ نے نماز کون سی پڑھی ہے؟ اب وہ سوچنے لگے۔ کبھی کبھی ہم ظہر کی نماز عصر میں پڑھتے ہیں، کیوں؟ ہم مثلا سفر شروع کرتے ہیں 12 بجے اور ظہر کا وقت شروع ہونا ہوتا ہے 12:30 بجے، تو درمیان میں کوچ نے نہیں رکنا، کوچ جا کے رک دیا 5 بجے، تو اس لیے ہم ظہر ہماری مجبوری ہوتی ہے، ظہر چھوڑ دیتے ہیں تو عصر کے وقت میں ظہر عصر جمع کر کے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نے کہا تو آپ ظہر 12 بجے کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا جی ابھی وقت شروع نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا جب عصر کا وقت شروع نہیں ہوا تو وہ آپ نے کیسے پڑھ لی ہے؟ یہ آپ کو ظہر میں سمجھ آ رہی ہے
کہ وقت کے شروع ہونے سے پہلے پڑھیں گے تو ظہر نہیں ہوگی، تو جب عصر کا وقت داخل ہونے سے پہلے عصر پڑھیں گے تو عصر کیسے ہوگی؟ رمضان کا روزہ شعبان میں رکھیں گے تو کیسے ادا ہوگا؟ آپ کو رمضان کا روزہ بھی سمجھ آ رہا ہے، ظہر کی نماز بھی سمجھ آ رہی ہے، اور عصر کی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ کیا جی اب مجبوری ہے، اگر ہم اس کو پہلے نہیں پڑھتے تو عصر کی نماز قضا ہو جائے گی، اور اگر ہم ظہر عصر اکٹھی نہیں کرتے تو ظہر کا کیا بنے گا؟ میں نے کہا بات اچھی طرح سمجھو، نماز فرض تب ہوتی ہے جب نماز کا وقت ہو۔ جب آپ نے عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھی ہے تو عصر ابھی تک آپ پر فرض نہیں ہوئی، تو آپ نے جو نماز پڑھی ہے وہ نفل ہے، فرض تو ابھی آپ نے پڑھنی ہے۔ اور اگر آپ نے ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے وقت میں پڑھا ہے تو جمع پھر بھی نہیں ہے، کیوں؟ عصر اپنے وقت میں ادا ہو رہی ہے اور ظہر قضا ہو رہی ہے، تو جمع آپ نے کس کو کی ہے؟ آپ جمع کس کو کر رہے ہیں؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے میں نے کہا ظہر کے وقت میں پڑھیں، عصر کے وقت میں پڑھیں۔ او جی تو رہ جائے گی، تو پھر میں نے کہا قضا کا مسئلہ شریعت نے کیوں سمجھایا ہے کہ رہ جائے، عذر ہو تو قضا کر لیں، اس لیے تو مسئلہ قضا کا رکھا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہیں، رات کے آخری پہر ایک جگہ پہ رکے، تو آپ نے فرمایا کہ اب تھوڑا وقت باقی ہے، فجر کی نماز کا وقت داخل ہونے والا ہے، تو ہمیں کون اٹھائے گا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جی میں اٹھاؤں گا۔ اب اونٹ کا کجاوا لیا، اس کے ساتھ ٹیک لگائی، اور جدھر سے سورج نکلنا تھا بلال اس طرف منہ کر کے بیٹھ گئے، مشرق کی طرف۔ سورج نکل گیا، آنکھ کسی کی بھی نہیں کھلی۔ سورج نکلنے کے بعد سارے اٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔ تو کہا بلال تم نے کہا تھا میں اٹھاؤں گا، کہا جس اللہ نے آپ کو سلایا اس نے مجھے بھی سلا دی۔ سب کی نماز قضا ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ نہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے آخری وقت میں ہم نہ اٹھ سکیں تو چلو فجر کی نماز ابھی پڑھ لیں، نہیں، فجر کی نماز تب پڑھیں گے جب فجر کا وقت شروع ہوگا، اس سے پہلے تو نماز ہوگی نہیں، اور عذر کی وجہ سے فجر نہ پڑھ سکے تو پھر بعد میں قضا کر لیں گے۔ قضا کا مسئلہ شریعت نے بتایا ہے۔ اب دیکھو یہ مسئلہ کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، لیکن نہیں پتہ تو لوگ اس کو جمع کر رہے ہیں، وہ جی جمع ہے۔ اور پھر اگلی بات میں کہنے لگا ہوں، نمبر 1 عبادت کا وقت ہو، اور نمبر 2 عبادت کی جگہ ہو، اور نمبر 3 عبادت کو سمجھنے والے سے پوچھ کر عبادت کریں۔ یہ دھوکہ کیسے لگا؟ جی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر اور ظہر کو جمع فرما لیتے تھے، اس لیے ہم نے جمع کر لیا۔ اب اس نے حدیث کو پڑھ لیا ہے، لیکن جو حدیث کو سمجھتا ہے اس سے حدیث کو سمجھا نہیں ہے، سمجھا خود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ عبادت کا وقت بھی ہو، عبادت کی جگہ بھی ہو، اور عبادت کو سمجھنے والا فقیہ اور عالم بھی ہو۔ اس سے حدیث سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہے۔ اب اگر یہ حدیث سمجھتے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے تو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا مزہ بھی آتا نا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں قرآن کریم میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز فرض اپنے وقت پر ہوتی ہے، اور حدیث میں آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو ظہر عصر کو جمع کیا ہے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو رہا ہے ہر نماز اپنے اپنے وقت میں پڑھیں، اور حدیث پاک میں کہ آپ نے جمع کیا ہے، اور حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں سب سے پہلے تطبیق، حدیث کا ایسا معنی بیان کرو کہ جو قرآن کے مخالف نہ ہو، بس تطبیق پیدا کرو۔ اب امام صاحب نے بات سمجھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے فرما لیتے، مثلا آج ہمارے ہاں عصر کی ابھی چلو مغرب ہے، اب مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا 8:25 پر تقریباً 2-4 منٹ اوپر نیچے کر لو، یہاں کیا لکھا ہوا ہے 22، چلو 2-4 منٹ میں نے اس لیے کہہ دیا 22 پر۔ اب 22 پہ وقت شروع ہو رہا ہے، مغرب کا ختم ہو رہا ہے اور عشاء کا شروع ہو رہا ہے۔ ہم سفر میں ہیں،
نماز بھی پڑھنی ہے، گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلوانا ہے، استنجا وضو بھی کرنا ہے، اور فریشمنٹ بھی کرنی ہے، کوئی چائے، کافی، دودھ، کولڈ ڈرنک، ہر کسی نے اپنے مزاج کے مطابق کچھ نہ کچھ کھانا پینا بھی ہے۔ اب آپ کریں کہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرتے جائیں۔ مغرب آپ جا کر پڑھیں 8:15 پہ، 3 منٹ میں 3 رکعت ہو جائیں گی، 15، 16، 17۔ اس کے بعد آپ تسبیحات شروع کر دیں۔ تسبیحات ہو گئیں، دعا کر لیں، 3-4 منٹ گزر گئے، اب 22 ہو گئے، عشاء کا وقت شروع ہو گیا، اب تکبیر پڑھیں اور عشاء کی نماز شروع کر دیں۔ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ اس نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا، حالانکہ جمع نہیں ہو رہی، مغرب اپنے وقت میں ہو رہی ہے اور عشاء اپنے وقت میں ہو رہی ہے۔ تو جب دو نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں لیکن دیکھنے میں لگے کہ ایک وقت میں ہیں، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ کیا کہتے ہیں؟ جمع سوری۔ اور جب دو نمازیں مثلا مغرب عشاء 8:15 پڑھیں یا مغرب عشاء آپ 8:25 پہ پڑھیں، اسے کہیں گے جمع حقیقی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ قرآن کریم ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پہ پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھتے تھے، ایک کو مؤخر کر لیتے اور ایک کو مقدم کر لیتے، تو وہ دیکھنے میں جمع ہوتی تھی، در حقیقت جمع نہیں ہوتی تھی۔ اب دیکھو فقیہ سے پوچھو گے تو حدیث سمجھ آ جائے گی نا، کتنا آسان بات ہو، وقت بھی ہو، مقام بھی ہو، اور ساتھ عبادت کے ماہر عالم اور فقیہ سے پوچھیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت۔ میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی کہ اگر کوئی شخص عصر کی نماز ظہر کے وقت میں پڑھ لے، پہلے ظہر پڑھے پھر عصر ظہر کے وقت میں پڑھے، تو اس پر عصر ابھی تک فرض نہیں ہوئی تھی اور اس نے پڑھ لی، تو جو فرض ہونے سے پہلے پڑھے یہ کیا ہو گئی؟ نفل۔ اب اس کے ذمے ہے عصر کی نماز کو پڑھنا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ